بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صیامی یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کے روزے کے حکم کے بیان میں یہ باب ہے۔ عاشوراء فاعولا کے وزن پر ہے، عاشوراء۔ اس سے مراد 10ویں محرم کا دن۔ چنانچہ علامہ خلیل نے کہا هو اليوم العاشر والاشتقاق يدل علیہ، کہ یہ 10ویں تاریخ کا دن ہے، اور عاشر میں جو اشتقاق ہے وہ بھی اسی کی دلیل ہے۔ اور عاشوراء 10ویں محرم کا دن ہے، یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، صحابہ میں سے بھی اور تابعین میں سے بھی اور تبع تابعین میں سے بھی۔ چنانچہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی یہی کہا۔ تابعین میں سعید ابن مسیب، حسن بصری، اور ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اسحاق اور ان کے اصحاب۔ اب رہا یہ کہ 10ویں محرم کو عاشوراء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عاشر المحرم ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ اور ایک قول یہ کہ اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے 10 انبیاء کرام علیہم السلام پر اکرام فرمایا، 10 کرامتوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے 10ویں محرم کو ان کی مدد کی، سمندر میں راستے جاری فرمائے، فرعون اور فرعون کے لشکر کو اسی دن غرق کیا۔ دوسرا نوح علیہ السلام کہ 10ویں محرم کو ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ تیسرے حضرت یونس علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے 10ویں محرم کو مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ چوتھے حضرت آدم علیہ السلام کہ 10ویں محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اور 5ویں حضرت یوسف علیہ السلام، اس لیے کہ 10ویں محرم کو آپ کو کنویں سے نکالا گیا۔ چھٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10ویں محرم ہی کو پیدا ہوئے اور 10ویں محرم ہی کو آسمان پر اٹھائے گئے۔ 7ویں داؤد علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے ان پر اسی دن اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کیا تو توبہ قبول فرمائی۔ چھٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی دن آپ پیدا ہوئے۔ 9ویں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ 10ویں محرم کو ان کی بینائی واپس کی گئی۔ اور 10ویں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع محشر، شفیع امت، نبی آخر الزمان، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10ویں محرم ہی کو اعلان فتح ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ 10 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ بعض علماء نے دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہ ان کو آسمان پر اسی دن اٹھایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بیماری کو اسی دن دور فرمایا۔ اور ایک سلیمان علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے بادشاہت آپ کو اسی دن عطا فرمائی۔ اب ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ 10ویں محرم کا روزہ سنت واجب نہیں ہے، البتہ ابتدائی اسلام میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے فرمایا کہ واجب تھا۔ اور امام شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ شروع سے سنت تھا، البتہ پہلے اس کا استحباب مؤکد تھا
اور جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہو گیا تو اب مستحب ہو گیا۔ اور دوسرا قول میں نے بتایا کہ امام اعظم کا ہے کہ واجب تھا، یہی قاضی عیاض نے فرمایا۔ اور اب اس بات پر اجماع امت ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ رہا 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت، تو حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ 1 سال کے پہلے گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے یوم عاشوراء تصومہ الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فصوموا انتم، یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لیس لیوم فضل علی یوم فی الصیام الا شہر رمضان او یوم عاشوراء، کہ روزے کے معاملے میں کسی دن کو کسی دن پر فضیلت نہیں ہے سوائے ماہ رمضان کے اور یوم عاشوراء کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا ایو شیء تأمرونی ان اصوم بعد رمضان، یا رسول اللہ رمضان کے بعد آپ کون سے دنوں کے روزہ رکھنے کا مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو فرمایا سم المحرم، محرم کے روزے رکھو، فإنہ شہر اللہ، کہ بے شک یہ شہر اللہ ہے، وفیہ یوم تاب فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین، کہ بے شک اللہ رب العزت نے 10ویں محرم کو ایک توبہ قبول فرمائی ایک قوم کی، اور اس میں ایک قوم کی توبہ دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک روایت میں من صام عاشوراء فکانما صام الدہر کلہ وقام لیلہ، کہ جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس نے ایسے ہے کہ پوری عمر روزہ رکھا، اور جس نے اس رات قیام کیا تو جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس نے ایسا ہے کہ جیسے کہ پوری عمر روزہ رکھا اور ساری عمر نفل نماز پڑھی۔ حدثنا ابو عاصم عن عمر ابن محمد عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء ان شاء صاما، فرماتے ہیں امام بخاری کے راوی 4 ہیں، ایک ابو عاصم، امام بخاری کی اس حدیث کی میں جن راویوں سے روایت ہے ان راویوں کی تعداد 4 ہے، ابو عاصم النبیل الضحاک ابن مخلد، دوسرے عمر ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر، تیسرے سالم ابن عبداللہ ابن عمر، چوتھے عبداللہ ابن عمر۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، انہوں نے روایت کی عمر بن محمد سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا عاشوراء کا دن ان شاء صاما، اگر چاہے تو روزہ رکھے، تو روزہ رکھے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے ان الیوم یوم عاشوراء، آج کا دن عاشوراء کا دن ہے، فمن شاء فلیصمہ ومن شاء فلیفطرہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عاشوراء کا ذکر کیا گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، تو آپ نے فرمایا کانا یصومہ اہل الجاہلیہ فمن شاء صام ومن شاء فطرک۔ اور عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، امام طحاوی نے روایت کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب منکم ان یصوم یوم عاشوراء فلیصم ومن لم یحب فلیدع۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا ھذا یوم عاشوراء، یہ یوم عاشوراء ہے، کانت قریش تصوم فی الجاہلیہ، جاہلیت میں قریش اس میں روزہ رکھتے تھے، فمن احب منکم ان یصوم فلیصم، تو تم میں جو چاہے وہ روزہ رکھے، ومن احب منکم ان یترک فلیترک،
वकाना इब्न उमर फरमाती और अब्दुल्ला इब्न उमर ला यसूमु इल्ला युवाफिक़ सियामहु कि आशूरा का रोज़ा नहीं रखते थे मगर ये कि जिस दिन वो रोज़ा रखने के आदी थे, अगर वो दिन 10वीं मुहर्रम का होता तो उस दिन रोज़ा रखते। और पहले यह हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर की गुजर गई है कि सामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा व अमरा बिसियामी फलम्मा फुरिज़ा रमज़ान तरका, जब रमज़ान फ़र्ज़ हो गया तो उसको तर्क कर दिया। ये इस बात की दलील है कि पहले आशूरा का रोज़ा वाजिब था। और हज़रत हबीब इब्न हिंद इब्न अस्मा इब्न वालिद हिंद इब्न अस्मा से रिवायत करते हैं, बासनी रसूलुल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे भेजा, इला कौमी मिन असलम, मेरी कौम असलम की तरफ। फ़क़ाला, तो फरमाया कि उनसे कहो फलियसूमु यौम आशूरा, है ना। हाँ, फमन वजदत मिनहुम क़द अकला, तुम में उनमें से जिसको पाओ कि वो सुबह के वक्त में कुछ खा पी चुका है, फलियसुम आखिरा, तो पूरे दिन वो रोज़े जैसा रहे। बहरहाल इससे ये मालूम हुआ कि इसका रोज़ा रखना मुस्तहब है ना। और कुछ ऐसी हदीसें हैं कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की भी रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की रिवायत भी है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने मिंबर पर कहा था, हाज़ा यौम आशूरा फसूमू फ़इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिसौमिही। एक रिवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है कि इन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बेसियाम आशूरा यौमल आशिर। और हज़रत अबू मूसा शरीक की रिवायत है, आपने कहा यौम आशूरा फसूमु हाज़ल यौम फ़इन्ना नबिय्य अमरना बिसौमिही। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइमन यौम आशूरा। ये रिवायतें हैं और भी इस तरीक़े की रिवायतें हैं। और लेकिन हज़रत जाबिर इब्न समुरा की रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरुना बिसौमि यौम आशूरा व यहुस्सुना अलैह, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमको यौम आशूरा के रोज़ा रखने का हुक्म देते थे, व यहुस्सुना अलैह, और हमें इस पर उबारते थे, व यतआहदुना अल इंदा, और आप यौम आशूरा के रोज़ा रखने का बड़ा एहतमाम करते थे। फलम्मा फुरिज़ा रमज़ान, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए, लम यअमुरना वलम यनहना अन, ना हमें और इसके रोज़ा रखने का हुक्म दिया और न इससे मना फरमाया। वलम यतआहद, ना इंदा, और न इसकी ख़ास ताकीद फरमाई। और कैस इब्न साद की हदीस है कि अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसियाम आशूरा फलम्मा नज़ल रमज़ान लम यअमुरना वलम यनहना व नानु नफ़अलुहु। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न यजीद की रिवायत मुस्लिम शरीफ में है कि अशास इब्न कैस अब्दुल्ला इब्न उमर के पास आए, और वो अशस इब्न कैस अब्दुल्ला के पास आए और वो खाना खा रहे थे। तो कहा अशस इब्न कैस से, या अबू मोहम्मद उदनु इलल गदा। तो हज़रत अशस इब्न कैस ने कहा कि आज का दिन आशूरा का दिन नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, क्या जानते हो यौम आशूरा को? कहा, तो उन्होंने कहा क्या है ये दिन? तो फरमाया हज़रत अब्दुल्ला ने, इन्नमा हुवा यौमुन कान रसूलुल्लाह यसूमुहु क़ब्ल अन यनज़िला शहर रमज़ान फलम्मा नज़ल रमज़ान तुरिका या तरका। तो कि सरकार रमज़ान के रोज़ा के हुक्म नाजिल होने से पहले रोज़ा रखते थे, लेकिन फलम्मा नज़ल रमज़ान, जब रमज़ान का हुक्म नाजिल हो गया, तरका। तो ये आसार इस बात की दलील है कि आशूरा का रोज़ा का वजूब मनसूख है। हद्दसना अबुल यमान क़ाल अख़बरना शुऐब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी उर्वत इब्न ज़ुबैर अन आयशा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिसियाम यौम आशूरा
فرماتے ہیں امام بخاری فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان یعنی حکم ابن نافع نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب ابن ابی حمزہ نے. وہ روایت انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے. انہوں نے روایت کی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو کان من شاء صام ومن شاء افطر، تو اب حکم یہ تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابی عائشہ قالت کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ فمن شاء صام ومن شاء ترک. فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے. انہوں نے روایت کی امام مالک سے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے عروہ ابن زبیر سے، وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ قریش رکھتے تھے جاہلیت میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ قریش رکھتے تھے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے روزہ رکھتے تھے، ہجرت سے پہلے روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو، اور آپ کا تشریف لانا ماہ ربیع الاول شریف میں ہے، تو سامہ آپ نے اس کا روزہ رکھا. یعنی ہجرت سے پہلے روزہ رکھتے تھے، بعد میں چھوڑ دیا، پھر مدینہ تشریف لائے، پھر آپ نے روزہ رکھا مدینہ منورہ میں. وہ امر بصیامہ، اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے ترک یوم عاشورہ، تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا. فمن شاء صام ومن شاء ترک، تو جو چاہے وہ روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے. یہ بھی اس حدیث کی تخریج نسائی شریف نے بھی نسائی شریف میں بھی بخاری کی اسناد سے ہے، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منسوخ ہے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن انه سمع معاویہ بن ابی سفیان یوم عاشورہ عام حج علی المنبر یقول یا آل المدینہ این علماؤکم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا یوم عاشورہ ولم یکتب علیکم صیاما وانا صائم فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر. فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں امام مسلم امام ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید بن عبد الرحمن سے. انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا عاشورہ کے دن عام حج علی المنبر، حج فعل ماضی ہے، عام حج علی المنبر، اس سال جس سال کے انہوں نے حج کیا تھا، یعنی خلیفہ اور خلیفہ بنائے جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو حج کیا تھا امیر معاویہ نے، حج کر کے آپ مدینہ طیبہ آئے تھے، اور عاشورہ کے دن 10ویں ذی الحجہ کو مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا. اور آپ کا یہ پہلا حج جو تھا سن 44 ہجری میں تھا، اور آپ کا آخری حج سن 57 ہجری میں تھا. منبر پر کہا، یعنی اس حال میں امیر معاویہ نے کہا کہ آپ منبر پر تھے مدینہ منورہ میں، اس لیے کہ دوسری حدیث میں
کہ حمید ابن عبد الرحمن نے انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان خطیبا بالمدینہ، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ حج کر کے مدینہ منور آئے تھے سن 44 ہجری میں، اور آپ نے 10ویں محرم کو خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا یا اہل المدینہ این علماءکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کیا مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ کو یہ خبر ملی ہو کہ کچھ لوگ 10ویں محرم کے روزے کو واجب یا حرام یا مکروہ قرار دیتے ہیں، تو ان کو آپ نے بتانا چاہا کہ یہ روزہ نہ واجب ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے بلکہ سنت و مستحب ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ این علماءکم، کہاں ہے تمہارے علماء، تاکہ تمہارے علماء میری بات کی تائید کریں، یا کہاں ہیں تمہارے علماء کہ ان علماء تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ کیا پہنچ جائے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ھذا یوم عاشورہ، یہ عاشورہ کا دن ہے، ولم یکتب علیکم صیامہ، اللہ رب العزت جل جلالہ نے تم پر یہ روزہ، اس کا روزہ فرض نہیں کیا ہے، وانا صائم، اور میں روزے سے ہوں، یہ سرکار نے فرمایا وانا صائم، اللہ رب العزت نے آج کا دن یعنی 10ویں محرم کا روزہ فرض نہیں کیا، لیکن وانا صائم، میں روزے سے ہوں۔ اس میں دلیل ہے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت پر، فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب قال حدثنا عبد الله ابن سعید ابن جبیر عن ابی عن ابن عباس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرآ اليہود تصوم یوم عاشورہ فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصام وامر بصيامه۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس بارے میں ہے کہ چونکہ یہ حدیث یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق ہے اور یہ یوم عاشورہ کے روزے کو شامل ہے، چاہے وہ وزن کسی بھی صفت پر ہو، واجب ہو کہ مستحب ہو کہ مکروہ ہو، ہے نا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت کا ظاہر یہ ہے کہ واجب ہے، اس لیے کہ حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن وجوب منسوخ ہے اور استحباب باقی ہے، جیسے کہ اس کی توضیح پہلے گزر گئی ہے۔ اب اس حدیث کے راوی ایک ابو معمر ہیں، ابو معمر کا نام عبداللہ ابن عمر منقری، دوسرے عبد الوارث ابن سعید ہیں، تیسرے ایوب سختیانی ہیں، چوتھے عبداللہ ابن سعید ابن جبیر ہیں، پانچویں سعید ابن جبیر ہیں، چھٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو معمر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب سختیانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن سعید ابن جبیر نے۔ وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، فرآ الیہود تصوم یوم عاشورہ، تو آپ نے یہود کو پایا، دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں فوجد الیہود یصومون، یہود کو پایا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ایک روایت میں فوجد الیہود صیامہ، یہود کو پایا کہ وہ روزے سے ہیں۔ تو آپ نے معلوم کیا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ھذا یوم صالح، یہ مبارک دن ہے، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن میں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ان کے دشمن فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا شکراً، فنحن نصوم، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، فقال، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम, कि रोज़ा रखने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुवाफ़क़त करने में मैं तुमसे ज़्यादा हक़दार हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा हक़दार हूँ रोज़ा रखने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुवाफ़क़त करने में। फ़सामा, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इब्तिदान रोज़ा रखा, इसलिए कि दूसरी हदीस में गुजर चुका कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा आने से पहले भी रोज़ा रखते थे। तो फ़सामा का माना यह है कि आप उसके रोज़े पर बाकी, योम आशूरा के रोज़े पर साबित रहे, और जैसे रोज़ा रखते थे वैसे आपने इसका रोज़ा रखा। और एक कौल ये कि हो सकता है कि पहले आप मक्का मुकर्रमा में रोज़ा रखते हो और बाद में इसका रोज़ा छोड़ दिया हो, और फिर जो अहले किताब के नज़दीक जो था जब उस ये मालूम हुआ तो आपने फिर रोज़ा रखा। हाँ, और एक बात आप ये भी याद रखें कि इस कलाम में हज़फ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, फ़अक़ाम इला यौम आशूरा, और यौम आशूरा तक मदीने में क़याम फरमाया। हाँ, फ़वजदा अल यहूदा फ़ी साइमा, तो यहूद को उसमें रोज़ेदार पाया, तो आपने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का आपने हुक्म भी दिया, और आपने फरमाया कि तुम रोज़ा रखने में मुवाफ़क़त करो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तुम इसके ज़्यादा हक़दार हो यहूद के मुकाबिल। अब रहा ये कि यहूद की ख़बर तो गैर मकबूल है, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूद की ख़बर पर अमल कैसे किया? तो जवाब ये है कि आपके अमल से ये लाजिम नहीं आता कि आपने उनकी ख़बर पर एतमाद किया हो, इसलिए कि एहतमाल है कि वही भी उस वक्त नाज़िल हो गई हो उसके मुताबिक जो यहूद ने इस दिन का वाक़या ज़िक्र किया। और एक कौल ये कि आपको इसकी ख़बर इस्लाम लाने वाले यहूद ने दी थी जो सहाबी थे, जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक जवाब ये है कि यहूद में से मुखबिर इतने ज़्यादा थे कि वह हद तवातुर को पहुँच गए थे, और तवातुर में इस्लाम की शर्त नहीं है, जैसे कि अल्लामा इमाम किरमानी ने ज़िक्र किया है, और अल्लामा काजी अयाज ने ज़िक्र किया कि ये बात साबित है कि कुरैश भी रोज़ा रखते थे, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। और जब मदीना मुनव्वरा आए तो भी आपने रोज़ा रखा, और पहले से आप रोज़ा रखते थे। फसामा का मतलब ये नहीं है कि आपके रोज़े की इब्तिदा ये थी, बल्कि मतलब ये है कि आप जैसे रोज़ा रखते थे पहले से ही, वैसे ही आपने मदीना मुनव्वरा आने के बाद भी रोज़ा रखना अपना बरकरार रखा। हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना अबू उसामा अन अबी उमैस अन कैस इब्न मुस्लिम अन तारिक इब्न शिहाब अन अबी मूसा क़ाल काना यौम आशूरा तउद्दुहु अल यहूद ईदा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसूमु अंतुम। इस हदीस के रावियों का जिक्र कई मरतबा हो गया। अली इब्न अब्दुल्ला इब्न मदीनी के नाम से मशहूर हैं। दूसरे अबू उसामा, इनका नाम हम्माद इब्न उसामा लैसी है। तीसरे अबू उमैस का नाम उतबा है, उतबा इब्न अब्दुल्ला इब्न उतबा इब्न अब्दुल्ला इब्न मसूद अल-हुज़ुली अल-मसूदी। चौथे कैस इब्न मुस्लिम जदली अल-अदवानी अबू अमर हैं। पाँचवें तारिक इब्न शिहाब इब्न अब्द शम्स बदली अल-अहमसी हैं। और तारिक इब्न कैस, तारिक इब्न शिहाब इब्न अब्द शम्स बदली और अहमसी, इन्होंने रिवायत की है अबू मूसा अशरी से। और ये तारिक इब्न शिहाब के बारे में है कि ये सहाबी हैं। अबू दाऊद कहते हैं कि रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यस्मा मिनो शैया। तारिक इब्न शिहाब इब्न अब्द शम्स ने नबी करीम को देखा लेकिन आपसे हदीस नहीं सुनी। छठे अबू मूसा अशरी हैं, इनका नाम अब्दुल्ला इब्न कैस है। कई मरतबा ये गुजर गई है। फरमाते हैं इमाम बुखारी
کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، انہوں نے روایت کیا ابو عمیس سے، انہوں نے روایت کیا قیس ابن مسلم سے، انہوں نے روایت کیا طارق ابن شہاب سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوم عاشورہ 10ویں محرم کے دن کو یہود عید کا دن بناتے تھے، اور مسلم شریف کی روایت میں کانا یوم عاشورہ یومن تعظمہ الیہود، عاشورہ کا دن تھا جس کی یہود بے پناہ تعظیم کرتے تھے، وتتخذوا عیدا، اور اس کو عید کا دن قرار دیتے تھے۔ اور ایک روایت میں کانا اہل خیبر، خیبر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے اور اس کو عید کا دن بناتے، اور اپنی عورتوں کو اس میں لباس، زیورات اور اچھے لباس پہناتے، عید کا دن بناتے، یعنی یوم عاشورہ کو وہ یوم عید شمار کرتے تھے۔ اب رہا یہ کہ اس میں تو یہ ہے کہ عید کا دن بناتے تھے، اور ما سبق کی روایت میں گزرا کہ یہود عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور یوم عید تو یوم الافطار ہوتا ہے، تو عید کا دن بھی قرار دیں اور روزہ بھی رکھیں، یہ کیسے لازم آتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کو اس دن کا، یوم عاشورہ کو عید کا دن قرار دینے سے حقیقتاً عید ہونا لازم نہیں آتا، اور نہ عید کا دن ہونے سے افطار لازم آئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ عید کا دن کا روزہ یہود کے نزدیک جائز ہو، اور یہ یہود جو اس کو عید کا دن قرار دیتے تھے وہ مدینہ منورہ کے یہود کے علاوہ دوسری جگہ کے یہود ہو، جیسے کہ ابھی آپ کو سامنے روایت ذکر کی کہ خیبر کے یہود اس کو عید کا دن قرار دیتے تھے۔ تو لا محالہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے روزہ رکھتے تھے، مدینہ منورہ کے یہود، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی موافقت کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن ابن عیینہ عن عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فوق له على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شهر رمضان۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ یہ اطلاق ترجمہ کے تحت داخل ہے۔ اس کے راویوں کا ذکر کئی مرتبہ ہو گیا۔ عیینہ یہ سفیان ابن عیینہ ہے، عبید اللہ ابن ابی یزید ان کا ذکر بھی گزر چکا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کیا ابن سفیان ابن عیینہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن ابی یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عاشورہ اس دن یعنی عاشورہ اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کے علاوہ کسی دن کے روزے کی ایسی رغبت نہیں دیکھی۔ سمجھ گئے؟ جیسے جسے دوسروں پر فضیلت دی ہو، یعنی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما رأیت النبی یتحری صیام یوم، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ ماہ رمضان اور عاشورہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن کے
روزے کی رغبت ہو میں نے نہیں دیکھا، اور اس دن کو آپ نے فضیلت دی ہو دوسرے دن پر، میں نے ایسے نہیں دیکھا۔ ہاں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کے روزے کی رغبت ایسی رکھتے ہوں کہ اس دن کو فضیلت دیتے ہوں دوسرے دن پر، الا ھذا الیوم، سوائے یوم عاشورہ کے، وھذا الشہر، اور سوائے اس مہینے کے، یعنی ماہ رمضان کے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے روزے اور عاشورہ کے روزے کو فضیلت دیتے تھے اور روزوں پر۔ ہاں، یہ تحرّا کے معنی، یہ تحری سے بنا، تحری کے معنی المبالغہ فی طلب الشیء، اور فوق لہ یہ جملہ محل جرم ہے اس لیے کہ یوم کی صفت ہے، اور ھذا الشہر یہ یوم پر عطف ہے۔ ہاں، تو معنی یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے علاوہ 10ویں محرم کے روزے کی خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ بہت بابرکت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو جمع کیا، رمضان کے روزوں کو خاص ترجیح دیتے تھے اور عاشورہ کے دن کے روزے کو خاص ترجیح دیتے تھے، مگر عاشورہ کا روزہ مستحب ہے اور رمضان کا روزہ واجب ہے۔ دونوں کو جمع کیا اس لیے کہ دونوں حصول ثواب میں مشترک ہیں، اس لیے کہ یہ تحرّا کے معنی یقصد صوم لتحصیل ثوابہ، کہ اس کی ثواب کی تحصیل کے لیے اس کے روزے کا قصد کرتے تھے، روزے کا قصد کرتے تھے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ میں اور کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سوا اس عاشورہ کے دن اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید عن سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم ان اذن فی الناس ان من کان اکل فلیصم بقیت یومی ومن لم یکن اکل فلیصم فإن اليوم یوم عاشورہ۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے حدیث سابق کی مطابقت کے مثل ہے، اور دونوں حدیثوں میں عاشورہ کے روزے کی ترغیب ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ابی عبید نے، انہوں نے روایت کی سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث بھی امام بخاری کی ثلاثیات سے ہے کہ امام بخاری اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 3 واسطے ہیں، ایک مکی ابن ابراہیم، دوسرے یزید ابن ابی عبید، اور تیسرے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ من کان اکلا، جو کھا چکا ہو، فلیصم بقیت یومی، اسے دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے، یعنی اس کا روزہ تو نہیں ہے لیکن وہ روزے دار کی طرح رہے۔ ومن لم یکن اکلا، اور جس شخص نے ابھی کچھ نہ کھایا ہو، فلیصم، اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔
فإن اليوم یوم عاشورہ، کیونکہ یہ دن عاشورہ کا دن ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب عاشورہ کا دن جو ہے وہ روزہ رکھنا سنت و مستحب ہے۔ ہاں، اور میں نے ایک بات یہ بھی واضح کر دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھا، مطابقت میں نہیں۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر واضح فرما دیا تھا کہ ہم یہ روزہ تمہاری مشابہت کی وجہ سے نہیں رکھتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کی بنا پر رکھ رہے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مشابہت میں قصد و نیت کا دخل ہے۔ اگر عاشورہ کے دن روزہ یہود کی مشابہت کی نیت سے رکھا جائے تو ممنوع ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کی نیت سے روزہ رکھا جائے تو مستحب ہے۔ اور ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مسلم شریف میں ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی ہے۔ اور ظاہر یہ کہ محرم سے عاشورہ کا روزہ مراد ہے، اور یہ جو فرمایا کہ فرض نماز کے بعد رات کی نفل نماز بہتر ہے، تو فرض سے مراد نماز پنجگانہ ما سنن مؤکدہ و وطر، یعنی نماز پنجگانہ اور سنن مؤکدہ اور وطر کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ نماز تہجد ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ نماز پنجگانہ، وطر اور سنن مؤکدہ کے بعد نماز تہجد کا درجہ ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ نماز تہجد حضور پر فرض تھی۔ قرآن مجید میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ متبرک دن کی یاد منانا جائز ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے اس طور پر اس میں خصوصی طور پر شکرانے کا روزہ رکھنا جائز و مباح۔ چنانچہ پیر کے نفلی روزے سے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی دن ہم پیدا ہوئے، وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اسی دن ہم پر قرآن پاک اتارا گیا۔ یعنی پیر کے دن دنیا والوں کو 2 نعمتیں ملی، ایک نبی کریم علیہ السلام کے ذات اقدس، دوسرا قرآن پاک، کہ غار حرا میں پہلی وحی اقرا پیر ہی کے دن آئی، لہذا پیر کے دن روزہ رکھنا مناسب ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقت، جگہ اور دن متبرک واقع سے متبرک اور مشرف ہو جاتے ہیں۔ پیر کے دن میں فضیلت کی وجہ سے ولادت نبوی اور نزول قرآن کی ابتدا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے دن کی خصوصیت ذکر فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو حضور نے جب ان سے پوچھا تھا کیسا دن ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات اللہ نے اسی دن دی، اور فرعون کی قوم کو اسی دن ڈبایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شکریہ میں روزہ رکھا، ہم بھی رکھتے ہیں،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شریک مسرت ہونے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ خود رکھا بھی، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس دن نعمت الہی کا حصول ہو اس دن جو ہے وہ اس دن کا اکرام کرنا، اس دن کی میں روزہ رکھنا، خوشی منانا جائز اور مباح ہے۔ ان دنوں کے علاوہ ترمذی شریف کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے کہ حضور ایک مہینے میں ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور دوسرے میں منگل، بدھ اور جمعرات کا۔ اور ابو داود کی روایت میں ام سلمہ سے ہے کہ حضور مجھے ہر مہینے میں 3 دن روزوں کا حکم دیتے تھے، جس میں پہلا روزہ پیر یا جمعرات کا ہوتا۔ ایسے ہی ترمذی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال، نسائی شریف میں ہے کہ اعمال پیر اور جمعرات کو بحضور رب العالمین پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يعرض عملی وانا صائم، تو میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ پیر کے دن پیر کا دن ولادت مصطفیٰ کا دن ہے۔ پیر اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف میں شوال کے روزوں کے بارے میں من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کانا کا صیام الدہر، کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو ساری عمر کے روزوں کی طرح قرار دیا جائے گا۔